محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یکم رمضان سے ہماری سحر کی نشریات میں سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے، اسی کو آج بھی جاری رکھیں گے تاکہ ایک تسلسل گفتگو کا قائم رہے، اور اگر وہ تسلسل کسی نے کوئی قائم نہیں بھی رکھ پایا اور وہ ساری سیریز اگر نہیں بھی دیکھی تو آج کا یہ موضوع اٹس سیلف بھی اپنی ذات میں بھی ایک موضوع ہے اور ایک بڑا تاریخ کا ایک بڑا اہم موڑ ہے۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں جو ظلم تھے وہ سارا معاملہ تھا، اس کے بعد مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد ریاست قائم کر دی، جنگیں ہو گئیں، پہلا مارکہ بدر کا ہو گیا، پھر احد بھی ہو گئی، پھر خندق بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اب ہم مکہ جائیں گے، خندق کے بعد کہا تھا اب کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، اب ہم مکہ جائیں گے۔ پھر عمرے کی غرض سے روانہ ہوئے، راستے میں جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی، واپس چلے گئے، اور کانٹریکٹ یہ ہوا تھا مسلمانوں کا ان کے ساتھ کہ اب 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، لیکن اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی، دوسرے فریق کی طرف سے پاسداری نہیں کی گئی۔ تو اب کیا ہوا؟ ریاست مدینہ یعنی کہ مدینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں جو سارے کا سارا جو ریاست قائم تھی، ریاست مدینہ میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ جو بھی کانٹریکٹس کیے جائیں ان کی ہر صورت پاسداری کی جائے۔ تو مدنی زندگی میں جو معاہدے تھے، میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ، ان میں اہم ترین تھے۔ میثاق مدینہ پر مہاجرین اور انصار نے بھرپور انداز سے عمل کیا کہ سرکار دو عالم مدینہ میں ہے، اور یہ جو میثاق ہوا ہے اس پہ انصار نے یعنی وہ لوگ جو پہلے سے ہی مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مہاجرین وہ لوگ جو سرکار دو عالم کے ساتھ مکے سے مدینہ آئے تھے، انہوں نے تو اس معاہدے پر عمل کیا۔ اور اس طرح عرض کیا کہ موٹی موٹی باتیں ظاہر ہے بہت ساری، لیکن تفصیل میں جائے بغیر یہ کہ وہ اسی معاہدے کی وجہ سے واپس بھی آ گئے عمرہ کیے بغیر پچھلے سال کہ ہم اگلے سال آئیں گے، اور یہ بھی کہ اب 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن یہودیوں نے اور منافقین نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا۔ صلح حدیبیہ کا بھی یہی معاملہ ہوا، ریاست مدینہ نے عمل کیا، لیکن مشرکین مکہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے، اور انہیں اسلام کا جزیرت العرب میں یوں پھلنا پھولنا ایک آنکھ نہیں بایا۔ صلح حدیبیہ کو انہوں نے توڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہاں سے سنیے۔ تو اب یہ فیصلہ کن مارکے کا آغاز ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینے میں مکہ اور خانہ کعبہ کو کفر و شرک سے ہمیشہ کے لیے پاک کرنے کی تیاریاں اب شروع ہو رہی ہیں، کہ اب ایک فیصلہ کن مارکے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور چونکہ مکے پر ظالم اور مشرک سرداروں کا قبضہ تھا، اس لیے مکے کے بہت سے لوگ اسلام تو لے آئے تھے، لیکن ان سرداروں کے خوف سے انہوں نے بھی اپنے اسلام کو چھپایا ہوا بھی تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ خون خرابہ، قتل و غارت نہ ہو۔ تو اب کیا ہوا؟ آپ کے حکم سے خاموشی سے اب ایک فیصلہ کن مارکے کی تیاریاں ہونے لگی۔ اور چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام بہت پھیل گیا تھا، اب بات پہلے والی نہیں تھی۔ پہلے تو تعداد میں عدم توازن ہوتا تھا نا، یہاں ایک چھوٹا لشکر ہوتا تھا، وہاں بڑے بڑے لشکر آتے تھے، اگرچہ بڑے بڑے لشکروں کو بھی شکست ہوتی تھی، مگر اب فزیکلی بھی اب طاقت ہو گئی ہے، اب معاملات بدل گئے ہیں۔ تو
تو اب میرے آقا کے حکم پر ایک لشکر جس کی تعداد 10,000 سے زائد تھے، 10,000 سے زائد، 10,000 سے زائد مسلمان مکے کو آزادی دلانے کے لیے تیار ہو گئے. اب فتح مکہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ادھر یہ تیاریاں خاموشی سے جاری ہیں، ادھر مکے والے اس حملے سے بالکل بے خبر ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ داستان نے کس طریقے سے پلٹا کھایا ہے کہ کل تک وہ لوگ ایک ایگریسو موڈ میں ہوتے تھے، آج یہاں سے تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ لوگ بے خبر ہیں. 10,000 نفوس پر مشتمل ایک عظیم الشان فوج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جانب مکہ روانہ ہوئی. آپ نے اس فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا تاکہ تینوں دستے ایک ساتھ مکے کے داخلی راستوں سے داخل ہو جائیں، اور اتنی بڑی فوج دیکھ کر ہی قریش کے سردار ہمت ہار جائیں اور بغیر خون بہائے مکے کو آزادی حاصل ہو جائے. اب جب یہ افواج مکے کے بالکل قریب پہنچ گئی تب سرداران مکہ کو خبر ہوئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کہ اب وہ مقابلے کی کوئی تیاری کر سکتے. ادھر جو مہاجرین مکہ تھے، یعنی جو مدینے سے اب آئے ہیں مکہ فتح کرنے کی نیت سے، ان کی ایک تو آپ نے جو جنگی تیاری تھی یا جو فتح کرنے کی تیاری تھی وہ تو آپ نے سن لی، لیکن وہ سب ایموشنلی بھی بہت زیادہ چارج تھے. کیوں؟ کیسے؟ بھئی یہ وہ مہاجرین ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولی ہے مکے میں، جو پلے بڑے ہیں مکے میں، پھر وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، وہ ان پر ایمان لے آئے. یہ خانہ خدا کی جب چاہتے تھے زیارت کر لیتے تھے، اور اب سالوں ہو گئے انہوں نے مکہ نہیں دیکھا. تو مہاجرین مکہ کی بڑی عجیب حالت تھی. یہی وہ مکہ تھا جو آج ان کے سامنے تھا، یہی وہ کعبہ تھا جہاں سے انہیں کس حال میں نکال دیا گیا تھا یا چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا کہ ان کے مال اور اسباب پر بھی مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا. یہی وہ گلیاں تھی، یہی وہ محلے تھے جہاں ان پر ان گنت ظلم ڈھائے گئے تھے. یہی وہ مکہ تھا جس سے وہ بے حد محبت کرتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان کو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا تھا. اسی مکے کے وہ سردار تھے جنہوں نے مدینے میں بھی ان کو سکھ چین سے رہنے نہیں دیا تھا، ان پر مسلسل حملے کرتے رہے تھے. آپ کو یہ بھی یاد ہے نا کہ وہ مکہ چھوڑ کے حبشہ جاتے تھے، یہ پیچھے حبشہ آ جاتے تھے، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. آج وہ مکہ ان کے سامنے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اپنی سواری پر سوار ہیں، سیاہ جنگی لباس پہنے ہوئے ہیں، سینے پر زرہ بندی ہوئی ہے، اور تکبر اور تمکنت جو فاتحین کا وتیرہ ہوتا ہے اس کے بجائے آج اس عظیم ترین فتح کے سامنے نظر آنے کے باوجود میرے آقا کا سر مبارک شکر سے جھکا ہوا ہے، گویا آپ بار بار جیسے اونٹنی پر ہی سجدہ کر رہے ہوں. اور پھر یہ فوجیں اب مکے میں داخل ہوئی تو لوگ جنگ کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، اور مکہ بغیر کسی خون خرابے کے فتح ہو گیا. اللہ. اب اگر آپ کے ذہن میں ذرا سا ماضی ہو یا وہی داستان ہے جو ہم نے یکم رمضان سے بیان کی، تو دیکھیں یہ حالات میں 360 ڈگری کا ٹرن ہے، پورے کا پورا ٹرن ہے. یہی مکہ تھا جہاں آقا آئے تھے، کل تک یہی مکہ تھا. میرے آقا نے پہاڑی پر چڑھ کر دین کی دعوت دی تھی تو سامنے سے ابو لہب نے بدبخت نے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پر بلایا تھا، وائے ہو. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تبت یدا ابی لہب وتب. یہی وہ مکہ تھا کہ جس کی گلیوں میں حضرت بلال پر ظلم ڈھایا جاتا تھا. یہی وہ مکہ تھا جہاں ظلم کی ساری داستانیں رقم ہوئی، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنا پڑا. آج وہ مکہ فتح ہو گیا. اب کیا ہوا؟ تو اب مکہ تو فتح ہو گیا، اب سامنے سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو مکے سے ہجرت کرنی پڑی تھی. آپ کے حکم سے اہلیان مکہ کو حرم میں جمع کیا گیا. اب آپ پھر سوچئے، حالات کا ایک فرق دیکھیے کہ کل تک اسی مکے کے پاس جمع کیا تھا دعوت دینے کے لیے اور ظلم و ستم کا نیا باب کھل گیا تھا. آج اسی مکے کے پاس جمع کیا ہے لیکن اب مکہ فتح ہو گیا ہے. کل وہ تمسخر اڑا رہے تھے، آج جب میرے آقا کے حکم سے اہلیان مکہ کو حرم میں جمع کیا گیا، اب مکے والوں کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی گردنیں کاٹی جائیں گی، اس لیے کہ سب اپنے جرائم سے خوب واقف تھے. سامنے
فوج میں انہیں وہی بلال حبشی بھی نظر آ رہے تھے جن کو تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے. سامنے جنگی لباس میں ہتھیاروں سے مسلح عمار بن یاسر بھی نظر آ رہے تھے جن کے والدین کو بدترین ظلم کے بعد انہی لوگوں نے شہید کر دیا تھا. اور سب سے بڑھ کر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کی قیادت کر رہے تھے جن پر انہی مکے والوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے. تب حرم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونجی. کیا آواز گونجی؟ کیا احکامات جاری کیے؟ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا آپ سن چکے تواتر کے ساتھ. ان کو لگ کیا رہا ہے وہ بھی آپ سن چکے کہ اب تو بدلے کا وقت ہے. آج تو بچت کا کوئی امکان نہیں. انہیں تو لگا کہ اب تو بس یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا. میرے آقا نے سب کو بلایا اور میرے آقا کی آواز گونجی. کیا آواز گونجی؟ اے اہلیان مکہ. اہلیان مکہ جن میں سے اکثر شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ اب کوئی ایسا حکم نہ جاری ہو جائے کہ جس کے بعد زندہ رہنا ممکن نہ ہو. میرے آقا نے پوچھا اے اہلیان مکہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. مشرکین مکہ نے یہ سوال جواب مشرکین مکہ کی جانب سے جواب آیا. چونکہ یہی وہ لوگ تھے نا جو کل تک بھی مانتے نہیں تھے لیکن یہ تو ماننے پر مجبور تھے کہ صادق ہے امین ہے. آج مشرکین مکہ کی جانب سے جواب آیا آپ ہر لحاظ سے شریف اور معاف کرنے والے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے گناہوں سے معافی کی درخواست کی. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے وہ فرمایا کہ جو آپ داستان حضرت یوسف علیہ السلام میں بھی قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے. آج تم پر کچھ پکڑ دھکڑ نہیں کی جائے گی. سارا مکہ فتح کرنے کے بعد سامنے ذمہ دار کھڑے ہیں اور میرے آقا کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. آج کے دن تم پر کچھ پکڑ نہیں کی جائے گی. اہلیان مکہ کے چہروں پر حیرت, چہروں پر خوشی کی لہر, خوشگوار حیرت سے وہ مبتلا ہو گئے. وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ ارے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اس درجے کے معاف کرنے والے, اس درجے کے درگزر کرنے والے ہیں. لیکن ہاں پھر شاید انہیں یاد آیا ہو کہ ارے یہ وہی تو محمد ہیں جنہیں ہم صادق کہا کرتے تھے, جنہیں ہم امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے, جو ستم سہتے تو تھے لیکن ستم ڈھاتے نہیں تھے. بس آپ کی فراخ دلی اور درگزر سے وہ اس درجہ متاثر ہوئے کہ ہزاروں سال سے کفر اور شرک کا گڑھ مکہ آج مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. مکہ مسلمان ہو گیا اور اہلیان مکہ ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھ کر آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے لگے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خانہ کعبہ اور مکے کی فضائیں اللہ اکبر سے گونج اٹھی کہ بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان میں اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے. اللہ کے اکبر ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اب بتوں کو توڑ کر خانہ خدا کو پاک کرنے کے مرحلے کا آغاز کیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی بتوں کو توڑتے جاتے اور کیا کہتے جاتے, کہتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے. اللہ اکبر. جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. بس بچھڑے ہوئے رشتہ دار اس حالت میں آپس میں ملنے لگے کہ اب ان میں ایک کافر اور دوسرا مسلمان نہ تھا بلکہ اب سب ہی مسلمان. فتح مکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, مکہ فتح ہو گیا ہے. لیکن سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اہم باب ابھی بھی باقی ہیں. وہ انشاءاللہ ہمارے ابھی کچھ نشریے رہ گئے ہیں سحر کے, اس میں کل سے دوبارہ جاری رہیں گے انشاءاللہ.